قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے لوگو جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہیں واقعی یہ گمان ہے کہ بس تم اللہ ہی کے دوست ہو باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے لاڈلے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے دوست ہو، تو تمہیں تو اپنے محبوب سے، اپنے دوست سے ملاقات کی تمنا کرنی چاہیے، اور یہ تمنا تو موت کے ذریعے ہی پوری ہو سکتی، تو تمہارے دلوں میں تو ہر وقت موت کی خواہش ہونی چاہیے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنے کرتوتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ انہیں موت آئے اور اپنی بدعمالیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں۔ اگر ہم غور کریں نا تو ہم ایمان والوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ آیات ایک آئینے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اگر ہم ایمانداری سے اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں تو ہمیں ضرور یہ بات نظر آئے گی کہ یہ ظلم صرف بنی اسرائیل میں نہیں پایا جاتا تھا، آج ہم مسلمانوں کی اکثریت بھی اسی سوچ کی حامل ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب سے ہمارا ذہنی اور قلبی رشتہ نہیں رہا تو پھر اپنی تسلی کے لیے ہم نے خود ساختہ خوش فہمیوں کا سہارا لے لیا، اور سب سے بڑی اور سب سے مؤثر خوش فہمی کیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم اللہ کے محبوب ترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، ہم جیسے بھی گناہ گار صحیح، آخرت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہماری شفاعت کریں گے اور جہنم سے ہماری خلاصی کو یقینی بنائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی فرد کسی بڑے جرم میں پکڑا بھی گیا تو اسے بہت جلد جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ یہ خوش فہمیاں پختہ ہو کر باقاعدہ عقائد کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اب جب اس طرح کے عقائد ہماری زندگی میں آ چکے ہیں تو کون احمق ہوگا جو نیک اعمال کے لیے کوشش کرے گا، مشقتیں اٹھائے گا اور رشوت سے، چور بازاری سے، دوسرے حرام کاموں سے اجتناب کرتا پھرے گا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی، جو تمہارے پیچھے ہے اس کا بھی، جو بحیثیت انسان تمہارے لیے واضح کر دیا گیا اس کا بھی، اور جو کچھ تم سے غیب میں رکھ دیا گیا ہے اس کا بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ ان آیات کی جب ہم تلاوت کریں نا تو ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اگر تورات کے حقوق کے حوالے سے یہودیوں کا احتساب ہوگا تو کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب تم لوگوں کے حوالے کر کے گئے تھے اس کے حقوق کی ذمہ داری کو تم نے کس حد تک نبھایا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود لوگوں کو گواہ بنا کر قرآن مجید کے پیغام کو تمام نوع انسانی تک پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کندھوں پر ڈال دی تھی، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کو مخاطب کر کے پوچھا تھا، کیا میں نے تم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور تمام حاضرین مجمع نے یک زبان ہو کر جواب دیا تھا، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور کچھ روایات میں حاضرین کے یہ الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور اپنی امت کے لیے حق نعمت ادا کر دیا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ لوگوں کے اس جواب پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کو بھی گواہ بنایا، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ اب جو لوگ جہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔
اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی دعوت اور تبلیغ پوری نوع انسانی تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری اپنی امت کی طرف منتقل فرما دی۔ اس میں ہم آپ سب شامل ہیں، اور اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے کل پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا۔ اب جو آگے ہم آیات پڑھنے جا رہے ہیں نماز جمعہ کا ذکر ہے، اور نماز جمعہ دراصل حزب اللہ کا ہفتہ وار تعلیمی اور تربیتی اجتماع ہے، اور ایسے اجتماعات کا انعقاد ہر انقلابی تحریک کی ضرورت ہے، اور حزب اللہ کا نصب العین بہت عظیم اور راستہ بڑا مشکل ہے۔ اس راستے پر سفر جاری رکھنے کے لیے غیر معمولی صبر چاہیے، ثابت قدمی چاہیے، اور اس صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ انقلابی کارکنوں کے ذہنوں میں ان کے بنیادی نظریے اور نصب العین کا شعور ہو۔ چنانچہ جمعے کے اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر 7 دن کے بعد باقاعدگی کے ساتھ دور اور نزدیک سے سب اہل ایمان اکٹھے ہوں، اور اللہ کا کوئی بندہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے ان کے لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا فریضہ سر انجام دے، تاکہ تعلیم، تربیت اور تزکیہ نفس کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک جاری رہے۔ اور جمعے کے اجتماع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے لیے ظہر کی نماز مختصر کر دی گئی، یعنی ظہر کے 4 فرائض کی بجائے صرف 2 رکعتیں رہ گئیں، اور باقی 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ یعنی تعلیم اور تعلم کو لازم کر دیا گیا۔ اس لحاظ سے اجتماع جمعہ کو تعلیم بالغاں کا ہفتہ وار پروگرام بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کی اہمیت پچھلے زمانے میں اور بھی زیادہ تھی، جب نہ اسکول کالج تھے، نہ یونیورسٹیاں تھیں، نہ کتابیں تھیں، نہ اخبار تھے، نہ آڈیو ویڈیو کی سہولیات تھیں، اور برِ عظیم پاک و ہند میں اجتماع جمعہ کی تعلیمی اہمیت کا شعور ماضی قریب کے زمانے تک موجود رہا، اور جمعے کے اجتماعات تو آج بھی منعقد ہوتے ہیں۔ لوگ جوک در جوک ان میں شرکت کرتے ہیں، خطبے بھی پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، لیکن آج یہ سب ایک رسم عبادت کے طور پر ہو رہا ہے، اور اس اجتماع کا جو بنیادی فلسفہ، جو اصل مقصد تھا، مجموعی طور پہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار چھوڑ دو۔ نماز بہرحال اللہ کا ذکر ہے، لیکن یہاں اللہ کے ذکر سے خاص طور پر خطبہ جمعہ مراد ہے۔ یہاں فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگتے ہوئے آؤ، اس سے مراد ہے کہ فوراً مستعدی سے چل کھڑے ہو، یعنی جلدی سے جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرو، اور نماز کے لیے بھاگ کر آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی جمعہ کے حوالے سے اسلام کے اندر یہودیوں کے یوم سبت جیسی سختی نہیں ہے کہ پورا دن اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دو۔ مسلمانوں سے اس دن صرف یہ تقاضا ہے کہ نماز جمعہ سے قبل اپنے تمام کام کاج چھوڑ دیں، نہائیں دھوئیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور ٹائم پر مسجد میں پہنچ جائیں، تاکہ تعلیمی اور تربیتی نشست سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد میں آنے والے کو حدیث میں اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ دوسری طرف نماز جمعہ ترک کرنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص بغیر کسی عذر کے مسلسل 3 جمعے ترک کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور اس وعیدی حکم میں بھی یہی فلسفہ کار فرما ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو تعلیم و تربیت کے اس اجتماعی پروگرام سے مستقل طور پر کٹ کر رہ جائے۔ بہرحال جمعے کے دن شرعی مصروفیات صرف نماز جمعہ کی ادائیگی تک ہے، اس کے بعد ہر کوئی اپنی دنیاوی مصروفیات کے لیے آزاد ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کا معاملہ یا کوئی کھیل تماشا تو اس کی طرف چل دیے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیا۔ یہ خاص طور پر منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہے کہ وہ تجارت اور کھیل تماشے کو اللہ کے ذکر پر ترجیح دیتے ہیں،
اور اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آیا اور اہل شہر کو اطلاع دینے کے لیے ڈھول بجانے شروع کر دیے۔ چونکہ قحط کا زمانہ تھا تو حاضرین مسجد قافلے کی آمد کی اطلاع پا کر فوراً اس کی طرف لپکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اکثر لوگ اس دوران اٹھ کر چلے گئے اور تھوڑے سے لوگ باقی رہ گئے جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل تھے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل کود اور تجارت سے، اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ یعنی جس مال کے لیے تم نماز چھوڑ کر چلے گئے ہو تو یاد رکھو کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ سورۃ منافقون ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی یہ لوگ صرف اپنی زبانوں سے دے رہے ہیں، ان کے دل اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے یہ کون ہیں؟ کاذبون ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اور بات بات پر جھوٹ بولنا منافقت کے مرض کی پہلی سٹیج ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور یہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں۔ جہاد اور قتال سے بچنے کے لیے یہ لوگ قسمیں کھا کھا کے جھوٹے بہانے بناتے تھے کہ اللہ کی قسم میری بیوی بڑی بیمار ہے، گھر میں دوسرا اس کے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، بچے چھوٹے ہیں، اور جب نوبت قسموں تک پہنچ جاتی ہے تو مرض دوسری سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ یعنی ان کی منافقت شعوری نہیں ہے کہ وہ بدنیتی سے دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے ہوں۔ دین اسلام کی دعوت جب ان تک پہنچی، ان کی فطرت نے گواہی دی کہ یہ حق اور سچ کی دعوت ہے، اس وقت وہ نیک نیتی سے ایمان لائے تھے۔ کچھ دیر کے لیے انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی تھی، لیکن ایمان لاتے وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ ہم کسی قدر خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصانات جیسی سخت آزمائشوں سے تمہیں آزمائیں گے، اور منافقین کو اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ اور منافقین مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے قبیلے کے سردار کے پیچھے ایمان لے آئے تھے، جیسے اوس اور خزرج کے قائدین ایمان لے آئے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ عملی طور پر ایمان کے کیا تقاضے ہیں۔ وہ تو برف کے تودے کے اوپری سطح ہی کو دیکھ رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ اس تودے کے نیچے ہے کیا۔ بہرحال ایسے لوگ ایمان تو سچے دل سے لائے، لیکن ان کا ایمان کمزور تھا، تو تکلیفیں اور آزمائشیں دیکھ کر ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ اور جو ضعیف الایمان مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی تمام تر کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ایمان سے جڑے رہے۔ ان سے جب بھی کوتاہی ہوئی انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا اور معافی کے طلبگار بھی ہوئے۔ لیکن جو لوگ ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد مشکلات سے گھبرا کر ایمان کے عملی تقاضوں سے جی چرانے لگے اور اپنی خیانت کو جھوٹے بہانوں سے چھپانے لگے، وہ منافقت کی راہ پر چل نکلے۔ تو پھر ہوا کیا؟ تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، بس یہ سمجھنے سے عاری ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کی منافقانہ روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اب ان کی سمجھ بوجھ کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے اور یہ ہر قسم کے فقہ سے عاری ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اگر وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات سنتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ لوگ سرمایہ دار بھی تھے، معاشرتی لحاظ سے صاحب حیثیت بھی تھے، تو ان کی گفتگو ہر فورم پر توجہ سے سنی جاتی تھی، لیکن اصل میں یہ دیوار سے لگائی ہوئی خشک لکڑیوں کی مانند ہے۔ یعنی ان کی حیثیت ان خشک لکڑیوں کی سی ہے جو کسی سہارے کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، اور انہیں دیوار کی ٹیک لگا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ ہر زور کی آواز کو اپنے ہی اوپر گمان کرتے ہیں، یعنی اندر سے اتنے بزدل ہیں کہ کوئی بھی زور کی آواز یا آہٹ سنتے ہیں تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے۔ ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں، ہر ناگہانی حملے کے خدشے یا جہاد اور قتال کے تقاضے سے ڈرے رہتے ہیں۔
ہم العدو فاحذرہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل دشمن یہی ہیں، آپ ان سے بچ کر رہیں۔ یہ ان کے مرض نفاق کی تیسری سٹیج کا ذکر ہے، کیونکہ ان کی دشمنی دوستی کے پردے میں چھپی ہوتی ہے، اس لیے یہاں خاص طور پر ان سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آستین کے سانپ ہیں۔ مشرکین مکہ کے لشکر آپ لوگوں کے لیے اتنے خطرناک نہیں جتنے یہ اندر کے دشمن خطرناک ہیں، تو آپ ان کو ہلکا نہ سمجھیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ اور ایسی صورتحال کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بہت اہم ہے کہ فاختہ کی مانند بے ضرر لیکن سانپ کی طرح ہوشیار رہو۔ اور منافقین اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ ان کی غلطیاں اور گستاخیاں مسلسل نظر انداز فرماتے رہتے، اور آپ اپنی طبعی شرافت اور مروت کی وجہ سے ان کے جھوٹے بہانے بھی مان لیتے تھے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، انا یؤفکون، یہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ یہ لوگ کتنے قابل رشک مقام سے ناکام اور نامراد لوٹے۔ ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نصیب ہوا، آپ کی دعوت ایمان پر لبیک کہنے کی توفیق ملی، آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے کتنے موقع آئے، کیسی کیسی سعادتیں تھیں جو ان کے حصے میں آئیں، لیکن دوسری طرف ان کی بد نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ یہاں تک پہنچ کر بھی یہ لوگ نامراد کے نامراد ہی رہے۔ مقام عبرت ہے نا کہ کس بلندی پر پہنچ کر یہ لوگ کس اتھا پستی میں گرے ہیں کہ ان کے لیے قرآن نے بتا دیا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اپنی غلطی مان لو تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں، تو اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، یعنی کہتے ہیں ہاں اچھا ٹھیک ہے، آئیں گے، ضرور آئیں گے، جیسے سر ہلا ہلا کے بات کرتے ہیں۔ اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رک جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، یعنی ان کے دلوں میں چونکہ تکبر ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر معافی مانگنے کو اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آخر ہماری بھی کوئی عزت ہے، ہم روز روز اب وہاں جائیں، مجرموں کی طرح اقبال جرم کریں اور ڈانٹ سنیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہی مضمون سخت الفاظ میں سورہ توبہ میں بھی آ چکا ہے۔ وہاں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خواہ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی یہ لوگ نافرمانی میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ اب ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ آئندہ آیات جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ایک واقعے کے حوالے سے اہل ایمان کے ساتھ منافقین کی عداوت کا نقشہ دکھایا جا رہا ہے، اور یہ واقعہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے سفر میں پیش آیا تھا، اور ایک کنویں کے قریب لشکر کا پڑاؤ تھا۔ 2 مسلمانوں کا پانی بھرنے پر آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک انصار کا حلیف تھا، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم تھا۔ اس نے جذبات میں آ کر اس کو ایک لات بھی رسید کر دی۔ اس پر منافقین نے بڑھا چڑھا کے اس کو مہاجرین اور انصار کے درمیان جھگڑے کا رنگ دے دیا۔ عبداللہ بن ابی جو اس طرح کے موقع کی تلاش میں رہتا تھا، اس نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا، مہاجرین کے خلاف انصار کے جذبات بھڑکانے کے لیے بہت زہر آلود فکرے کہے۔ وہ کہنے لگا تم نے ان بے گھر لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ دی، ان کی مدد کی، انہیں کھلایا پلایا، اپنے مال میں ان کو حصے دار بنایا، یہ تمہاری اپنی غلطی کا خمیازہ ہے جو اب تم بھگت رہے ہو۔ اگر تم ان کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیتے تو کب کے یہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ خدا کی قسم اب ہم پلٹے تو جو باعزت ہیں وہ ذلیلوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ اور عبداللہ بن ابی کی یہ بکواس وہاں پر موجود ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر دریافت فرمایا تو وہ صاف مکر گیا، بلکہ اس نے الٹا احتجاج کیا کہ آپ میرے معاملے میں اس چھوٹے لڑکے کی بات پر یقین کریں گے۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن بڑی خراب ہوئی۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب واقعے کی تصدیق ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پر دلجوئی فرمائی
اور شفقت سے ان کا کان مروڑتے ہوئے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں۔ منافقین سمجھتے تھے کہ اگر اہل مدینہ مہاجر مسلمانوں پر خرچ کرنا بند کر دیں گے تو چند ہی دنوں میں یہ ساری بھیڑ چھٹ جائے گی، اور یہی بات عبداللہ بن ابی نے جھگڑے کے موقع پر انصار مدینہ سے کہی تھی۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقین اس حقیقت کا فہم نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو جو طاقتور ہیں وہ لازماً نکال باہر کریں گے وہاں سے ان کے کمزور لوگوں کو۔ عربی میں عزت کا اصل مفہوم طاقت اور غلبہ ہے، اور ذلیل کے معنی کمزور اور بے حیثیت کے ہیں۔ مذکورہ واقعے میں چونکہ غزوہ بنی مصطلق سے واپس آتے ہوئے راستے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے منافقین کے مکالمے میں یہاں مدینہ پلٹنے کا ذکر آیا، اور عبداللہ بن ابی نے لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم مدینہ واپس پہنچیں تو یہ طے کر لیں کہ جو صاحب عزت ہیں، جو مدینہ کے قدیم باشندے ہیں، وہ ان مہاجروں کو جو بڑے کمزور ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، حالانکہ اصل عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت مخلص اور صادق الایمان صحابی تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ میرے باپ نے یہ سب باتیں کی ہیں تو انہوں نے اپنے باپ کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ چنانچہ لشکر جب واپس مدینہ پہنچا تو وہ تلوار سونت کر اپنے باپ کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ میں ذلیل ہوں اور تمام عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ہے، اس وقت تک میں تمہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ بن ابی نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فریاد کی، لوگوں کے سامنے بھی دہائی دی کہ دیکھو میرا اپنا بیٹا میرے قتل کے درپے ہے، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر قائم رہے اور انہوں نے اپنی مذکورہ شرائط منوا کر اپنے باپ کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ یہ 8 آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ نفاق کے مراحل اور اس کی تشخیص کے بارے میں تھی۔ ان میں گویا مرض نفاق کی علامات، ان کا نقطہ آغاز، سبب اور تمام مدارج اور ہلاکت خیزی ہر چیز یہاں پر بتائی گئی، اور ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ نفاق کی وجہ سے بالآخر انسان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف شدید دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری انسان کو ہلاکت اور بربادی کے راستے پر وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار بھی کام نہیں آ سکتا۔ آگے 3 آیات میں اس بیماری کا علاج بتایا گیا ہے۔ جس طرح کہ طب کے اندر ایک مرض کا علاج مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے ایک ہوتا ہے طریقہ کہ حفاظتی قسم کا علاج، دوسرا ہوتا ہے کیوریٹیو یعنی اب اس کا معالجاتی طرز کا علاج ہے۔ تو یہاں مرض نفاق کے علاج کے ضمن میں بھی دونوں پہلو آ رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی بیماری کے حوالے سے انسان کی پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ بیماری کی چھوت سے بچا رہے، تو اس کے لیے اسے پرہیزی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے آج کل کسی بھی بیماری سے بچنے کا مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ ویکسینیشن کا انجیکشن لگوا لیں۔ اب کرونا آیا تو ویکسینیشن آ گئی اور سب نے اس کے انجیکشن لگوائے۔ تو اب اگلی آیت میں اس اقدام کا ذکر ہے جسے نفاق کی بیماری سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنانا ضروری ہے۔ ہم سب کو بھی یہاں آیات کو غور سے سننا ہے، غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ مرض کسی نہ کسی طور پر ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان تمہیں غافل نہ کرنے پائیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ یہاں 2 چیزوں کو معین کر دیا گیا جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا باعث بنتی ہیں، ایک مال اور ایک اولاد۔ چنانچہ خبردار کر دیا گیا اہل ایمان کو کہ دیکھنا کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی ایسا کریں گے تو وہی خسارے میں رہیں گے۔ یہاں پر ذکر اللہ
اللہ کے ذکر کی بات کی گئی، اور اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت تسبیحات پڑھتا رہے، بلکہ اس کا بہت وسیع تر مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ ہر وقت یاد رہے، اور اسی بنا پر وہ اپنے تمام فرائض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہے۔ تو اہل ایمان کہیں ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کے معاملات میں تم اتنے گم ہو جاؤ کہ اللہ ہی کو بھلا دو، جیسے آج کل ہماری دیکھیں اکثریت کا حال یہ ہے۔ آج اگر آپ لوگوں کو اللہ کی طرف، دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں کہ آئیں کتاب پڑھیں، سنیں، سمجھیں، ایون آپ ریکارڈ کر کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ سن لیں، گھر بیٹھے سن لیں، تو عام طور پر یہی جواب ملتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اب ظاہر ہے جو شخص ایک خاص معیار زندگی کو اپنا معبود بنا کے دن رات اس کی پوجا میں لگا ہوا ہے، تو اس کے پاس معبود حقیقی کی طرف رجوع کرنے کے لیے تو وقت ہی نہیں بچتا۔ تو مرض نفاق کی چھوت سے بچنے کے لیے پرہیزی اقدام یہ بتایا گیا کہ اللہ کی یاد کسی وقت بھی تمہارے دل سے نہ بھولے، اور اللہ کی یاد کو بھلانے والے دو اہم ترین عوامل کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ ظاہر ہے کسی بھی بیماری کے علاج کرنے کے لیے اس کے اصل اور بنیادی سبب کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، اور جب بیماری کا سبب ڈھونڈ کے علاج کیا جائے گا تو ہی بیماری دور ہوگی۔ تو نفاق کی بیماری کا اصل سبب دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مظہر مال کی محبت ہے۔ تو اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے مال کی محبت کو ختم کرو، اور اس محبت کو ختم کرنے کا مؤثر طریقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کر دو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، پھر وہ اس وقت کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب وقت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ گویا نفاق کی بیماری کا علاج انفاق ہے۔ اس آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک بڑا حسرت کا وقت آئے گا جب انسان افسوس سے اپنے ہاتھ ملے گا، کاش میں اس مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا۔ آج یہ لوگ دونوں ہاتھوں سے مال جمع کر رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، گھروں کی آرائش زیبائش پر بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب اہل و عیال، عزیز، رشتہ دار، مال، دولت، اولاد، بہن، بھائی سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کیا لے کے جاتا ہے ساتھ، ہر چیز تو یہیں چھوڑ گیا، اس کے کپڑے، اس کے زیور، اس کی کرنسی، مال، روپیہ، پیسہ، گھر بار، جائیداد، کیا گیا اس کے ساتھ؟ کچھ بھی تو نہیں گیا۔ جب انسان پر یہ وقت آئے گا پھر وہ حسرت سے کرے گا کہ اے پروردگار کیوں نہ تجھے ذرا مہلت مجھے اور دی ہوتی، اگر ذرا سارا میری موت کا وقت ٹال دیتا تو میں سب کچھ تیری راہ میں لوٹا دوں۔ اللہ مجھے مہلت دے دے، مجھے موقع دے دے، میں سارا مال صدقہ کر دوں اور سچائی اور نیکوکاری کی راہ اختیار کر لوں۔ لیکن اس وقت حسرت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب کسی کا وقت معین آ جائے گا پھر اسے مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی جان کو جب اس کا وقت معین آ پہنچے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو تم جزا فضا کر رہے ہو، جو تم فریاد کر رہے ہو، یہ فی الحقیقت منافقانہ ہے۔ اگر بالفرض تمہیں مہلت مل بھی جائے گی تو دوبارہ مال کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی، پھر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنی کتراؤ گے، پھر اپنے ہی تجوریوں کو بھرو گے، اپنے ہی مال اکٹھا کرنے کی لگن میں گم ہو جاؤ گے۔ سورۃ تغابن ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے۔ ظاہر ہے تمام انسانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو ہر انسان کو اس لحاظ سے چاہیے کہ وہ اپنے خالق کا شکر گزار بن کر رہے، اس کو اپنا معبود جانے، اس کے آگے جھکے۔ لیکن بہت سے انسان اللہ تعالیٰ کے منکر اور نافرمان ہیں،
بظاہر تو بڑی عجیب بات ہے کہ مخلوق کا کوئی فرد اپنے خالق کا منکر ہو جائے یا نافرمان ہو، لیکن حقیقت یہی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ہے نا واللہ بما تعملون بصیر، تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت بڑی وعید بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کے اعتقاد سے، اس کے نظریہ سے باخبر ہے۔ وہ ایک ایک انسان کی ایک ایک حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وقت آنے پر وہ سب نافرمانوں سے نبٹ لے گا۔ اور ان الفاظ میں خوشخبری والا پہلو کیا ہے کہ جو اللہ کے شکر گزار ہوں گے، جو مطیع فرمان ہوں گے، ان کو وہ انعام و کرام سے نوازے گا، اس لیے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کی روش سے آگاہ ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بیکار نہیں بنائی، ایک بامقصد اور نتیجہ خیز تخلیق ہے، اور انسان اس کی تخلیق کی معراج ہے۔ اس لیے کائنات کی تخلیق کے ذکر کے بعد خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورت گری کی، بہت ہی عمدہ صورت گری کی۔ انسانی ڈھانچے کی ساخت دیکھیں، جسم کی بناوٹ دیکھیں، چہرے کے خد و خال، ایک ایک عضو کی تخلیق، ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے متناسب، مکمل اور دیدہ زیب بنائی۔ تو ہمیں تنقید کرنی چاہیے کیا کہ فلاں کا رنگ ایسا ہے، فلاں کا قد چھوٹا ہے، فلاں کے فیچرز اچھے نہیں ہیں، کسی کی آنکھیں ایسی ہیں؟ اللہ نے جو بنایا ہے بہترین بنایا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کے بہترین درجے پر بنا کر، بہترین صلاحیتوں سے نواز کر، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی سی بے مقصد زندگی کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ یا کیا تمہاری حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک کھلونے کی سی ہے کہ اس نے صرف دل بہلانے کے لیے بنایا اور اس کے علاوہ تمہاری تخلیق کا کوئی سنجیدہ مقصد نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی نسل کے اعتبار سے تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی معراج ہو۔ تمہاری تخلیق ایک بامقصد تخلیق ہے۔ ابھی تم محض ایک وقفہ امتحان سے گزر رہے ہو، پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تمہیں پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور اپنی دنیا کی زندگی کے اعمال اور افعال کا حساب دینا ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ ایمان بالعلم کے حوالے سے ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی 3 ڈائمنشنز بیان ہوئی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور تیسری کیا ہے؟ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ اس سے بھی باخبر ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ یعنی جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہی ہمارے سینے میں ہے جو ہم چھپا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہاں ما تسرون کے لفظ میں ہمارے ان خیالات اور تصورات کا ذکر ہے جنہیں ہم ارادی طور پہ چھپاتے ہیں۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات کسی کو پتہ نہ چلے اور اس کو ہم اندر ہی اندر چھپا جاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں نا؟ اچھا، اس کے علاوہ سینوں کے راز، اس سے کیا مراد ہے؟ بذات الصدور، یہ ہماری سوچوں کے وہ طوفان ہیں جو ہمارے تحت الشعور میں، سب کانشیس مائنڈ میں اٹھتے رہتے ہیں، اور جن میں سے اکثر و بیشتر کی ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات ان خیالات کے بارے میں ہم دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تو آیت کے اس حصے کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے تحت الشعور کی تہوں میں اٹھنے والے ان خیالات کو بھی جانتا ہے جنہیں تم خود بھی نہیں جانتے، کیونکہ وہ تو تمہارے جین سے بھی واقف ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں پڑھا تھا نا، وہ تمہیں خوب جانتا ہے اس وقت سے جب اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں چکی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے، تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھ لی اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ دنیا کی سزا بھگتنے کے بعد ان اقوام کے افراد ابھی تو عالم برزخ میں ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ بھی ان کا منتظر ہے، اور اس بڑے عذاب کا سامنا انہیں آخرت میں کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر۔ اشارہ ہے ان قوموں کی طرف، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم عاد،
جن کے پاس رسول آئے لیکن انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ تو انہوں نے کہا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے، بس انہوں نے کفر کیا اور رخ پھیر لیا۔ واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی ان سے بے نیازی اختیار کر لی۔ واللہ غنی حمید، اللہ تو ہے ہی بے نیاز تعریف والا۔ یعنی ہر قوم کے لوگ صرف اس وجہ سے اپنے رسول کا انکار کرتے رہے کہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ اب ٹھیک ہے، تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کو یہ زعم ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں لازماً جتلا دیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم نے کیے تھے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے بارے میں تینوں ایمانیات کا ذکر ہے۔ اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو واضح ہے، لیکن آخرت کا ذکر واللہ بما تعملون خبیر میں اشارتاً ہوا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ایک ایک عمل کی نگرانی محض تحقیق کی غرض سے تو نہیں کر رہا، بلکہ آخرت میں سزا یا جزا دینے کے لیے کر رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ خبیر ہے، تو پھر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے کے دن کے لیے، وہی ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اصل جیت بھی اس دن کی جیت ہے اور اصل ہار بھی اس دن کی ہار ہے۔ اس کے مقابلے میں نہ دنیا کی ہار کی کوئی وقت ہے اور نہ ہی دنیا کی جیت کوئی معنی رکھتی ہے۔ دنیا کی ہار جیت تو کسی ڈرامے کے کرداروں کی ہار جیت کی طرح ہے کہ جن کا متعلقہ کردار کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن کی جیت کس کے حصے میں آئے گی اور ہار کس کے گلے کا ہار بنے گی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرے۔ اللہ پر ایمان اور عمل صالح کا انعام کیا ہوگا؟ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے ان باغات میں داخل کرے گا جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہم اجعلنا منہم، یعنی جنت میں داخلہ اور ہمیشہ کا خلود، یہ ہے مستقل اور حقیقی جیت۔ اور اس کے برعکس ہار کیا ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔